ذکر کیے گئے ہیں، تو یہ اس سلسلے میں ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 31 صفحہ نمبر 484 یہاں پر عن عیسی بن الضریر سے روایت نقل کرتے ہیں، وہ سند اس کا موجود ہے کتاب سید بن طاووس میں۔ اچھا، قلت لأبی، حضرت امام باب الحوائج موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام مغارب و مشارق جعفر ابن محمد الصادق سلام اللہ علیہ کے بارگاہ اقدس میں عرض کیا، ما كان بعد خروج الملائکہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے وفات کے وقت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت ملائکہ آئے تھے، جبرائیل، میکائیل، بہت سارے ملائکہ آئے تھے، انہوں نے بہت سارے باتیں کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کیا، وہ اسی حدیث میں موجود ہے، اس سے پچھلے والی حدیث میں، یہ سب کتاب تھورس میں بھی موجود ہے اور کتاب بحار میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو وصیت کی، پھر ملائکہ وہاں سے چلے گئے۔ جب ملائکہ چلے گئے تو میں نے اپنے والد سے گرامی حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ ملائکہ کے جانے کے بعد وہاں پہ کیا ہوا، تو میرے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ثم دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين عليه السلام وقال لمن في بيته اخرج عني، وقال لأم سلمة رضي الله عنها كوني على الباب فلا يقربه أحد ففعلت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے نکال دیا اور امیر المؤمنین علیہ السلام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو بلایا، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تم دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ اور کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ ام سلمہ نے حکم کی تعمیل کی اور دروازے پہ کھڑی ہوگی اور کسی کو اندر جانے سے منع کر دی۔ اچھا، ثم قال یا علی ادن منی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات کے وقت، وفات سے کچھ پہلے، کچھ لمحات پہلے، فرمایا اپنے بھائی سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ بھائی جان آگے آئیے، میرے قریب آ جاؤ۔ فدنا منه امیر المؤمنین علیہ السلام قریب آئے، فاخذ بید فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک حضرت صدیق طاہر سلام اللہ علیہ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیا، فوضعه على صدره طویلا، پھر اس کو بہت عرصے تک، بہت دیر تک اپنی سینے مبارک میں رکھا، واخذ بید علی علیہ السلام، واخذ بید علی علیہ السلام بیدہ الاخرى، دوسرے ہاتھ میں انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ لیا، ایک ہاتھ میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ، ایک ہاتھ میں بی بی سلام اللہ علیہا کا ہاتھ مبارک اپنے سینے پہ رکھا، بہت عرصے تک اسی طرح۔ فلما اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکلام غلبته عبرته، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کرنی چاہیے لیکن ان کو بہت گریا آیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنسو بہنے لگے، بات نہ کر سکے، فلم يقدر على الكلام، گفتگو نہ کر سکے، کچھ کہہ نہیں سکے، فبكت فاطمة سلام الله عليها بكاء شديدا وعلي والحسن والحسين عليهم السلام لبكاء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ فراق کے لمحات ہیں، جب اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھا، بی بی سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء العالمین بہت شدید انہوں نے گریہ فرمایا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گریے کو دیکھ کر سب رونے لگے۔ فقالت فاطمة علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد قطعت قلبی، رسول بی بی سلام اللہ علیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، میرا سینہ ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا اس غم سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا تھا، اہل بیت علیہ السلام کو وصیت سے پہلے بتایا تھا کہ میرے جانے کے بعد تمہاری یتیمی کے ایام ہے، تمہارے سیاہ دن ہے، امت مجتمع ہو جائے گی، پوری امت آپ کی دشمنی پر، آپ کے حق کو غصب کرنے پر، اور آپ سے نہ صرف بدتمیزی کرنے کو، نہ صرف حد کے حرمت کرنے کو، آپ پہ حملے ہوں گے، آپ امیر المؤمنین علیہ السلام پہ حق چھینا جائے گا، بی بی سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملہ ہوگا، سب یہ باتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کو بارہا بتایا تھا۔ تو اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت آیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گریہ کر رہے ہیں، تو بی بی سلام اللہ علیہ نے جملے کا آغاز اس طرح فرمایا، قد قطعت قلبی، میرا دل ٹوٹ گیا ہے، میرا دل نہ صرف ٹوٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے میرے دل کے، واحرقت کبدی، اور جو ہے میرے جگر کو آگ لگی ہے، یا سید النبی لبکائک یا سید النبیین من الاولین والآخرین، آپ کی گریہ کو دیکھ کر میرے جگر کو آگ لگی ہے، یا سید النبیین من الاولین والآخرین، یہ تمام انبیاء کے سالار، انبیاء اولین اور انبیاء آخرین، سب کے سالار، سب کے سردار، ویا امین ربہ ورسولہ،
ويا أمين ربه ورسوله ويا حبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم. اے اللہ کے وحی کے امین، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، من ولدک بعدک، من ولدک بعدک، آپ کے بچوں کا کون ہوگا دیکھنے والا، ان کو پروٹیکٹ کرنے والا، آپ کے اہل بیت کا سہارا کون ہوگا آپ کے بعد؟ وَلِذُلٍ يَنزِلُ بِي بَعْدَكَ، ينزل بی بعدک، اور میں وہ تنہائی، وہ خواری اور وہ بے حرمتی جو ہم پہ نازل ہونے والی ہے آپ کے بعد. وَمَن لِعَلِيٍّ أَخِيكَ وَنَاصِرِ الدِّينِ، آپ کے بعد علی علیہ السلام کا کون یاور ہوگا، کون ناصر ہوگا؟ وہ جو ہمیشہ آپ کے دین کا ناصر رہا ہے، آپ کے دین کا ناصر رہا ہے. آپ کے بعد ان کا کون حامی و ناصر ہوگا؟ من لوحی اللہ و امرہ، آپ کے بعد قرآن کا کیا ہوگا، وحی کا کیا ہوگا، شریعت کا کیا ہوگا، آپ کی سنت کو کیا ہوگا آپ کے بعد؟ ثم بکت و اکبت علی وجہی فقبلت صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی سلام اللہ علیہ یہ جملے کہہ کر گریہ کیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو اپنے والد گرامی کے سینے مبارک پر، اپنے چہرے مبارک والد گرامی کے سینے پر رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کے حالت میں آخری ایام، بلکہ آخری لمحات، اور رسول اللہ بی بی سلام اللہ علیہ نے بابا کو گلے لگایا اور بابا کو بوسہ دیا. وَأَكَبَّ عَلَيْهِ عَلِيٌّ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ صلوات اللہ علیہ. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین صلوات اللہ علیہ اجمعین، سب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگایا، سب نے ان پہ جھک گئے، سب ان کے بستر پر ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آغوش لگایا. فرفع رأسه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم إلیہم ویدها فی یدہ فوضعها فی ید علی علیہ السلام وقال له. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، ابھی تک بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا دست مبارک، ان کا ہاتھ مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، ان کے سینے پر، ہاتھ اوپر کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں تنا، بی بی سلام اللہ علیہ کا ہاتھ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ میں رکھا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وقال له، اور فرمایا، یا ابا الحسن هذه ودیعۃ اللہ وودیعۃ رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عندک. اے میرے بھائی علی، یہ اللہ کی امانت میں تیرے سپرد کر رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی کی امانت میں تیرے سپرد کر رہا ہوں. فاحفظ اللہ واحفظنی، فاحفظ اللہ واحفظنی فیہا، میرے اس امانت کا، اللہ کی اس امانت کا خیال رکھنا میرے بھائی. وَإِنَّكَ لَفَاعِلُهُ يَا عَلِي، اور مجھے بخوبی پتا ہے کہ آپ ان کا اچھی طرح سے خیال رکھیں گے یا امیر المؤمنین. هذه والله سیدۃ نساء اہل الجنة من الاولین والآخرین، اللہ کی قسم یہ سید نساء اہل جنت ہے، دنیا کی جتنی خلق ہے اولین و آخرین، ان کا سید نساء جنت میں کون ہے؟ بی بی سلام اللہ علیہ. وهذه والله مریم الکبریٰ، یہ مریم کبریٰ ہے، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے وہ مریم صغریٰ ہے. بی بی سلام اللہ علیہ اللہ کی قسم مریم کبریٰ ہے. اما والله ما بلغت نفسی هذا الموضع حتى سألت الله لها ولكم فأعطاني ما سألته يا علي. اللہ کی قسم ابھی جب میری نفس یہاں پہنچی ہے، مرنے کا وقت ہے، فراق کا وقت ہے، تو میں نے اللہ سے آپ کے متعلق بہت سفارش کی ہے، میں نے اللہ کے بارگاہ میں آپ کے لیے بہت دعا کی ہے، اور اللہ نے جو بھی میں نے دعا کی آپ کے لیے یا علی سلام اللہ علیہ، اپنی بیٹی کے لیے اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے. یا علی انفذ لما امرتك به فاطمہ فقد امرتها باشیاء امر بها جبرائیل علیہ السلام. یہ محیر النقول جملہ ہے سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام کا. یا علی، جبرائیل اللہ کی جانب سے میرے پاس ایسے اوامر لے کے آئے ہیں جن کو جبرائیل نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ نے بتایا کہ ان کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دیا جائے، ان اوامر کا، ان فرامین کا. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جبرائیل مجھ سے کہہ دے، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ بی بی سلام اللہ علیہ جب یہ فرامین آپ کو سنائے اور جو آپ کو حکم دیں آپ اس پہ عمل کریں. پورے امت کو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کس کی اطاعت کرو؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کی اطاعت کرو. اور یہاں پر اس حدیث میں اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ آپ اطاعت کرو، جو بھی بی بی سلام اللہ علیہ آپ کو حکم دیں، یہی الفاظ ہیں، جو حکم دیں آپ اس کی اطاعت کریں، آپ اس کا انفاذ کریں، ان کے احکام کا. لہذا فرمائیں یا علی انفذ لما امرتك به فاطمہ سلام اللہ علیہ، نافذ کرو یا علی، بجا لاؤ یا علی وہ جو چیزیں جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ کو اس کا حکم دیں. فقد امرتها باشیاء امر بها جبرائیل علیہ السلام، میں نے بی بی سلام اللہ علیہ کو ان چیزوں کا حکم دیا ہے جس کا حکم اللہ کی جانب سے جبرائیل لے کے آئے تھے. وعلم یا علی، فرمایا وعلم یا علی سلام اللہ علیہ انی راض عمن رضیت عنہم ابنتی فاطمہ سلام اللہ علیہ.
یا علی جان لو کہ میں اس شخص سے راضی ہوں جن سے میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا راضی ہوں. وَكَذَلِكَ رَبِّي وَمَلَائِكَتُهُ، اور اسی طرح میرا اللہ اور میرے اللہ کے ملائکہ کن سے راضی ہیں؟ اس شخص سے راضی ہیں جس سے بی بی سلام اللہ علیہا راضی ہوں. یا علی ویل لمن ظلمها، یا علی جہنم کی آگ ہے. جہنم ایک بہت ہی شدید وادی ہے جس کی عذاب دوسری وادیوں سے زیادہ ہے. اس وادی کا نام ہے ویل. وہ ویل کی وادی ہے. ویل کی وہ جہنم کی وادی اس شخص کے لیے ہے جو حضرت بی بی سلام اللہ علیہا پہ ظلم کریں گے. وویل لمن ابتزها حقها، اور ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے بعد میری بیٹی کا حق ان سے چھین لیں گے. وویل لمن ہتک حرمتها، ویل ہے جہنم کی آگ اس شخص کے لیے جو ان کی حد کی حرمت کریں گے، جو ان کی بے احترامی اور گستاخی کریں گے. وویل لمن احرق بابها، اور جہنم کی آگ ہے میرے بعد میرے بھائی یا علی علیہ السلام، میرے بعد یہ امت آئیں گے، آپ کے گھر کو آگ لگائیں گے، آپ کے دروازے پہ آگ لگائیں گے، یہاں پہ لکڑ لائیں گے، شعلے لائیں گے، یہاں پہ آگ لگائیں گے. تو آتش جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے بعد اس تیرے دروازے پہ آگ لگائیں گے. وویل لمن آذى خلیلها، اور جہنم کی آگ ہے اس شخص کے لیے جو میں بی بی سلام اللہ علیہا کی اذیت کے ساتھ میری اذیت کریں گے کہ میں اپنی بیٹی کا خلیل ہوں. وویل لمن شاقها وبارزها، اور جہنم کی آگ ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کی مخالفت کرے. شاقها مخالفت کرے، اور ان کی مخالفوں کی تائید کرے، ان کی مخالفوں کے گروہ میں شامل ہو جائے. وبارزها، اور ان کے مقابلے کے لیے میدان میں آ جائے. بی بی سلام اللہ علیہا کے مقابلے اور مخالفت اور دشمنی میں میدان میں آ جانے کو کیا کہتے ہیں؟ بارز یبارز مبارزہ. اللہم انی منہم بری، اے اللہ میں ان سے بیزار ہوں. وہم منی برا، اور اے اللہ وہ مجھ سے بیزار، وہ میرے صحابی نہیں ہیں، میرے امت نہیں ہے، میں ان کا دشمن ہوں، وہ میرے دشمن ہیں. ثم سماہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کر کے نام لے لیا ان لوگوں کا جو ان کے بعد بی بی سلام اللہ علیہا پہ ظلم کریں گے، ان کے دروازے کو آگ لگائیں گے، بی بی سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملے کے لیے لشکر لے کے آئیں گے. ایک ایک کا نام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. وضم فاطمة علیہ السلام الیہ وعلیا والحسن والحسین علیہم السلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنے آغوش میں لے لیا، سب کو آغوش میں لے لیا. امیر المؤمنین علیہ السلام کو، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو، امام حسن علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کو، سب کو اپنے آغوش مبارک میں لے لیا. وہ فرمایا اللہم انی لہم ولمن شایعہم سلم، اے پروردگار میں ان لوگوں کے ساتھ جو میرے ان کے ساتھ، یا اے میرے رب میں ان چار حضرات کو جن کو میں نے اپنے آغوش میں لیا ہے اور جو ان کا ساتھ دے، جو ان کی نصرت کریں، میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کا نبی ہوں، وہ میرے امتی ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، وہ میرے یار ہیں، وہ میرے دوست ہیں، وہ میرے ناصر ہیں، میں ان کا ناصر ہوں. سلم کا یہی مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. سلم یعنی میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان چار حضرات کو جن کو میں نے اپنے آغوش میں لیا ہے اور جو ان کی مشایعت کرے، جو ان کی نصرت کرے، جو ان کی تائید کرے. وزعیم بانہم یدخلون الجنہ، یا رب گواہ رہنا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، میں اس بات کا زعامت اپنے ہاتھ میں لوں گا، میں اس بات کا زعیم ہوں، میں اس بات کا گارنٹی دیتا ہوں، میں اس بات کی ضمانت کرتا ہوں کہ میں ان کو خود جنت میں داخل کروں گا جو پیغمبر پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیں گے، نصرت کریں گے، ان کے فضائل پہ ایمان رکھیں گے. وعدو وحرب لمن عاداهم وظلمهم وتقدمهم او تاخر عنهم عن شيعتهم، اور میں یا رب تو گواہ رہنا کہ میں دشمن ہوں اور میں اعلان جنگ کرتا ہوں ابھی سے ان لوگوں کے ساتھ جو دشمنی کرے ان پنجتن پاک سے، یا ظلم کرے ان پنجتن پاک کر، او تقدمهم یا ان پنجتن پاک سے آگے بڑھے، اپنے آپ کو زیادہ عالم سمجھے، زیادہ دانشور سمجھے، زیادہ متقی سمجھے، اپنے آپ کو خلیفہ بنائے ان کے بجائے. او تاخر عنهم، یا ان کو چھوڑ دے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کے حزب کو، ان کی پارٹی کو، ان کی نصرت کو، ان کے انصار کو چھوڑ دے. او وعن شیعتهم، یا وہ ان کی شیعوں سے دور ہو جائے، یا اہل بیت علیہ السلام کی شیعوں سے دور ہو جائے، میں ان لوگوں کا کیا ہوں؟ دشمن ہوں، ان کے ساتھ ابھی سے میرا اعلان جنگ ہے. زعیم بانہم یدخلون النار، اے میرے رب میں گواہی دیتا ہوں اور میں شاہد ہوں اور میں اس بات کا زعیم ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ ایسے لوگ جہنم جائیں گے، یہ تیرا عذاب، تیرا لعنت ان پر ہے، یہ جہنمی ہے. ثم واللہ یا فاطمہ لا ارضى حتى ترضى، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ اے میرے بیٹی، اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میں اللہ کا قسم لیتا ہوں، میں اللہ کا قسم کھاتا ہوں کہ میں کبھی راضی نہیں ہوں گا کسی سے جب تک کہ تو اس سے راضی نہ ہو. بی بی جب تک کہ آپ اس سے راضی نہ ہوں گے میں اس شخص سے راضی نہیں ہوں گا. ثم لا واللہ لا ارضى حتى ترضى، ثم واللہ لا ارضى حتى ترضى، 3 مرتبہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکرار فرمایا. اچھا، اس کے بعد حضرت امام کاظم علیہ السلام اپنے والد گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام سے نماز کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ نماز جو کہتے ہیں ابو بکر نے پڑھائی ہے اس کی کیا داستان ہے، اس حدیث میں ہے. اچھا وہ